محترم حاضرین جمعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امن اور عافیت کی دولت اور نعمت مرحمت فرمائی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت سے رکھے، اس کی عبادت اور بندگی کو بأحسن اور بخوبی بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے اس خطبے میں کچھ مختلف باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ گزشتہ 1.5 مہینے 2 مہینے سے قریب خصوصاً پوری مسلم دنیا صرف ایک خبر سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر ہونے والے ظلم، جور اور پھر اس کے نتیجے میں ہونے والی جنگ اور پھر اس کے بعد ہونے والی چیزیں۔ آپ نے بارہا اس موضوع پہ بہت سی باتیں سن رکھی ہوں گی، خطبات میں، دروس میں، لیکچرز میں، محاضرات میں، اور ہم تو ماشاءاللہ ہوٹلوں پہ، نکڑوں پہ، گلیوں میں، چبوتروں پہ، ہر جگہ اس بات کا چرچا جو ہے گرم رکھتے ہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو رہی ہیں اور ہر مسلمان اور ہر انسان اس بات کو کھلے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کیسے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کس طرح پیش آیا جا رہا ہے، اور پھر کیسے جنگ ان پر تھوپی گئی، اور کیسے ان کی اندر کی کچھ جماعتوں نے مدافعاتی اور مزاحمتی تحریک چھیڑی۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے تناظر میں ایک اور چیز بھی ہے جو فلسطین کے باہر سارے عالم اسلام میں، ساری مسلم دنیا میں چل رہی تھی، اور وہ ہے سوشل میڈیا پر ہونے والی جنگیں۔ ایک تو زمینی جنگ چل رہی ہے، اور دوسری طرف ہم جیسے لوگ جن کے ہاتھوں میں کی پیڈ ہے، اور ہم ایسے سرگرم مجاہدین ہیں جو سوشل میڈیا پر جنگیں لڑتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کے درمیان جو رویہ، جو برتاؤ، جو فکر، جو سوچ، اور اس سے حاصل ہونے والی جو چیزیں ہیں، بس اسی پس منظر میں کچھ 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں پر فوکس کریں جس کا مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سوال کیا جائے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت اور نبوت کی ذمہ داری عطا کی، اور اس کے تناظر میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہا ہم نے تمہاری جانب ایک نبی بھیجا جو کرتا کیا ہے؟ وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ تمہیں علم سکھاتا ہے۔ علم کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی اللہ کے نبی پر شریعت نازل کی ہے، اس کا علم، اس کا انفارمیشن سامنے والے تک پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں، وہ سارے پیغامات، وہ ساری چیزیں اٹھا کر امت تک پہنچا دیں۔ لیکن بات کیا وہیں پر ختم ہو گئی؟ نہیں، ایک اور ذمہ داری باقی ہے، اور کہا وَيُزَكِّيهِمْ، کہا جو علم اللہ کی جانب سے نازل ہوا، اس علم کی روشنی میں جن جن لوگوں تک وہ علم پہنچایا گیا ہے، ان لوگوں کی تربیت بھی ہونی چاہیے، ان لوگوں کا تزکیہ ہونا چاہیے، اس علم کے مطابق ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کے افکار، ان کی سوچ، ان کا رنگ ڈھنگ، ہر چیز سنورنی چاہیے، بدلنی چاہیے، سنبھلنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مجھے اور آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے، اللہ کا حکم کیا، نبی کی تعلیمات کیا، اور وہ ساری گٹھری انفارمیشن کی ہم اپنے سروں پر ڈھو تو رہیں، لیکن میرے اور آپ کے سوچنے کا انداز ابھی بھی شرعی نہیں ہے، میرے اور آپ کے برتنے کا انداز ابھی بھی نبوی نہیں ہے، میرے اور آپ کے کہنے، سننے اور جج کرنے کا انداز ابھی بھی نبوی نہیں ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے سوشل میڈیا پر، جب ہم پچھلے 1.5 مہینوں سے جو ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف فلسطین کے تکلیف دہ مناظر ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کو تکفیر کے،
تبدیع کے، طاغوت کے، خارجی کے، تحریکی کے، مدخلی کے، سلفی کے، ایسے ایک دوسرے، ہر ایک پارٹی، ہر ایک فریق نے ایک دوسرے کو جو ہے نا پتھر مارے ہیں، اور بہت زور و شور سے مارے ہیں۔ جس قدر جہاد آن گراؤنڈ نہیں ہو رہا ہوگا اس سے زیادہ سوشل میڈیا پر ہوا ہے، وہ شور مچا ہے، ہر آدمی اور ہر نوجوان ارطغرل بنا پھرا ہے، کیونکہ میں اور آپ صرف ڈرامائی زندگی گزار رہے ہیں، اور میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جس طرح ڈراموں میں ایک جہاد ہو چکا ہے، ڈراموں میں جس طرح آخری سرزمین تک اور آسمان کے آخری افق تک جس طرح اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے، اسی طرح گھر بیٹھے بستر اوڑے ہوئے آرام سے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ساری چیزیں انجام دی جائیں۔ لیکن یہ نہیں ہے میرے بھائی، تعمیر کا کام تخریب سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے، ایک گھر بنانے کے لیے انسان پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ آج جن کے پاس بھی اپنے ذاتی گھر ہوں گے، یا تو ان کے ماں باپ نے محنت کی ہوگی یا ان کے باپ داداؤں نے چھوڑا ہوگا۔ آج کے دور میں کوئی آدمی اپنی محنت کی کمائی سے، حلال کمائی سے گھر بنا لے تو پھر اس کی زندگی گزر جائے اس کے اندر۔ تو تعمیر، جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کو بنانے کے زندگیاں لگ جاتی ہیں، دہائیاں لگ جاتی ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں، اور معمولی باتیں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، خیالی عمارتیں بنانے کے لیے کچھ نہیں لگتا، سب فری آف کاسٹ ہے۔ اب یہ جو آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، 7 اکتوبر سے لے کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس تناظر میں سب سے پہلی بات، یہ ظلم و جور مسلمان کے لیے نیا نہیں ہے۔ اس آسمان نے صدیوں سے، بلکہ شروعات سے یہ ظلم و جور مسلمانوں کے حق میں دیکھا ہے۔ مجھ کو اور آپ کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے لگے اور سارے فتوے اور سارا جہاد ہم آپس میں ایک دوسرے پر ہی آزمانے لگے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ان چیزوں سے ہمارا کیا بدلہ؟ یہاں ہم بیٹھ کر ایک کام کر سکتے ہیں، وہ دعا ہے، اور یقین مانیے مسلمان قوم نے دعائیں اتنی نہیں کی ہوں گی جتنا آپس میں ایک دوسرے کو لتاڑا ہے، جتنا آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے سنایا ہے، جتنا آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے کفر و بدعت کی جو ہے بارشیں کی ہیں اور فتوے دیے ہیں، پتھر پھینک کے مارے ہیں۔ ہمارے معمولات نہیں بدلے۔ اب آپ دیکھیے، ہم اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ بیٹھ کر فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں ادارے نے کیا کیا، فلاں جماعت نے کیا کیا، فلاں ملک نے کیا کیا، عرب نے کیا کیا، ترکی نے کیا کیا، ایران نے کیا کیا، سعودی نے کیا کیا، قطر نے کیا کیا۔ اچھا، پھر اس قسم کی باتیں کہ کہیں پر کہیں اگر دعوت چل رہی ہے تو وہاں کے مناظر ڈالے گئے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان سب چیزوں میں شامل ہیں کہ دیکھو یہاں پر مندی کھا رہے ہیں لوگ، دیکھو یہاں پہ دعوتیں اٹینڈ کر رہے ہیں لوگ، اور فلسطین میں یہ سب ہو رہا ہے، دیکھو یہ لوگ قہوے کے دور چلا رہے ہیں، دور پہ دور قہوے کے جام لٹا رہے ہیں، اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ بہت صحیح بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے؟ ہم نے گانے بجانے چھوڑ دیے تھے؟ ہم نے شادیاں جو ہے، شادی کی دعوتوں میں جانا ہم نے چھوڑ دیا تھا؟ ہم نے جو ہے کوئی دعوت اٹینڈ نہیں کی؟ یہ جو مزاج ہمارا ہو چکا ہے کہ ہم صرف اور صرف، میں یہاں صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس مزاج کی بات کر رہا ہوں جو قومی سطح پر، ملی سطح پر عام ہو چکا ہے کہ میں اور آپ کسی بھی چیز میں دوسروں پر انگلی اٹھانے میں بہت زیادہ جو ہے آگے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کا کوئی معمول بدلنا نہیں چاہتے۔ نہ ہماری نمازیں بڑھتی ہیں، نہ ہمارے روزے بڑھتے ہیں، نہ ہمارا رب سے تعلق بڑھتا ہے، نہ ہماری دعاؤں میں کوئی شدت آتی ہے، نہ ہم سنورتے ہیں، نہ ہم سنوارتے ہیں، لیکن ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھانے، چاہے وہ شخصیات ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ جماعتیں ہوں، چاہے وہ ملک ہو، ہر ایک پر ہم نے جو ہے اپنا غصہ نکالا ہے اور اپنی بھڑاس نکالی ہے، اور اس کے لیے بھی ٹارگیٹڈ۔ سمجھیے میں کسی اور جماعت کا ہوں تو میں فلاں جماعت کو ٹارگیٹ کروں گا، اور وہ فلاں جماعت کا ہے تو فلاں جماعت کو ٹارگیٹ کرے گا۔ سوشل میڈیا پہ موب لنچنگ ہوتی ہے، ذرائع خبر اڑتی ہے، یہ طرف سے اور یہ طرف سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس خبر پہ، اب یہاں سے کمنٹس کی بارش، وہاں سے کامنٹس کی بارش، اب یہ ان کا ایمان تولے گا، اب وہ ان کے ایمان کو ترازو میں تولے گا۔ اب دیکھیے کہ میں اور آپ کر کیا رہے ہیں۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی وحی سناتا تو صرف یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، چھوڑ کر نہیں چلا جاتا۔ اللہ کے نبی نے ان جماعت کی، اس مبارک جماعت کی تربیت کی، ان کے سوچنے کے، ان کے فکر کے زاویے بدل دیے۔ اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا کہ انسان کو سوچنا بھی کیسا ہے،
ایک طرف یہ ہے کہ اس کا قول، اس کی بات کیسی ہو، ایک طرف یہ ہے کہ اس کا عمل اور اس کا کام کیسا ہو، اور ایک طرف یہ ہے کہ اس کے سوچنے کے زاویے کیسے ہو۔ ہم اپنے لیے وکیل ہیں اور دوسروں کے حق میں جج اور جلاد ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی ہر غلطی پر انہیں موت کی پھانسی دی جائے، موت کی سزا سنائی دی جائے۔ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم نے سارے مسلمانوں کو اب تک، چاہے وہ بہت سارے ادارے، بہت سارے ملک، بہت ساری جماعتیں، بہت ساری شخصیات، اب تک ہم نے چوراہوں پر پھانسی دے دی ہوتی ان لوگوں کو کہ یہی اس بات کے حقدار ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یہی اس کے ذمہ دار ہے، اور آدھی امت اسی پھانسی دینے کے چکر میں جو ہے ختم ہو گئی ہوتی، کیونکہ ہم سب کو اختیار مل چکا ہوتا۔ یہ مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا، یہ امت محمدیہ نہیں ہے، یہ جس مزاج پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری بات، ہم نے اپنی روش نہیں بدلی، ہم دوسروں کو تو دے رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی تربیت کیا کی؟ کوئی تربیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ کو یہ بات لگتی ہے کہ ایک اسرائیلی ایک فلسطینی پہ ظلم کر رہا ہے، بلکہ پورا اسرائیل پورے فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، ان کا حق غصب کرنا، ان کو ان کی زمین سے بے دخل کرنا، ان کی زمین پر قبضہ کرنا، ان کا روزانہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ ظلم اور ستم کا بازار گرم رکھنا، پھر ان کا ہر جگہ پر مذاق اڑانا، پھر خود ہی مظلوم بننا اور خود ہی وکٹم پلے کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں اور آپ یہاں سے صرف دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اپنے معاشرے میں اگر آپ اسے ایک استعارہ لیں تو ہمارے اپنے معاشرے میں کتنے اسرائیلی اور کتنے فلسطینی گھوم رہے ہیں۔ ہم جو یہاں بیٹھ کر کمنٹ کر رہے ہیں کہ ان مظلوموں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، کیا ہمارے معاشرے میں کتنے فلسطینی نہیں ہیں جن کے ساتھ ان کا حق مارا جاتا ہے، جن کا حق غصب کیا جاتا ہے، جنہیں ان کے گھروں سے بے دخل کیا جاتا ہے، جنہیں ان کی وراثت نہیں دی جاتی ہے، جن کی زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، جن کے پیسے، جن کے مال، جن کی دولت پر روزانہ کا حق ہے؟ آپ جائیے کورٹوں میں، عدالتوں میں جا کر کھڑے رہیے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور برقعے والی عورتوں کی بھی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی۔ ہم نے ہمارے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اسرائیل اور فلسطین کا ظلم کا بازار گرم رکھا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو یقینی معنوں میں جو ہے اسرائیلی ہے، اس معنی میں کہ ہم نے بھی کسی معصوم کا حق مار رکھا ہے، ہم نے بھی کسی معصوم کو ستا رکھا ہے، ہم نے بھی کسی معصوم کا جو ہے پیسہ دبا رکھا ہے، ہم نے بھی کسی معصوم کی عزتوں کو سرے بازار اچھال رکھا ہے، ہم نے بھی کسی معصوم کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم جو ہے کسی نہ کسی موقع سے جو ہے کسی نہ کسی کا حق مارنے پر اور ڈنڈی مارنے پر باز نہیں آتے۔ اب آپ کہتے ہیں، دوسروں کو جج اگر کرتے ہیں کہ فلاں عالم، فلاں شخص، فلاں بندہ اس بادشاہ کے سامنے نہیں بولتا، اس بڑے آدمی کے سامنے نہیں بولتا، اس کی وجہ سے وہ نہیں بولتا ہے، بے شک نہیں بولتا ہے۔ سوال یہ کہ ہم کیا بولتے ہیں؟ آپ پورا سسٹم اٹھا کر دیکھیے، سیاسی بازار تو چھوڑ دیجئے، آپ کہیں پر ٹیچر ہے تو ایک ٹیچر کو جو ایک مدرسے کے یا پھر اسکول کے پرنسپل کے سامنے حق بات کہنے کی طاقت نہیں ہوتی، پتہ ہے آپ کو؟ آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں تو آپ کے مینیجر کے سامنے منہ کھولنے کی طاقت نہیں ہوتی آپ کو۔ آپ کسی کے ماتحت کام کر رہے ہیں تو آپ کا جو بھی جو ہے آپ کے اوپر ہے، آپ کا سیٹ، آپ کا جو ہے مالک یا پھر جو بھی آپ کا باس ہے، اس کے سامنے آپ کو جو ہے حق بات کہنے کی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ گلیوں میں، محلوں میں، ہمارے نیبرہڈ میں، ہمارے پڑوس کے اندر لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کسی سے کہیں کہ کیوں بیچارے پہ ظلم کر رہے ہو بھائی، کیوں اس کا حق مار رہے ہو بھائی۔ ہم پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمارا کیا لینا دینا ہے، ہم کیوں پڑھیں اس کی۔ لیکن جب بات آتی ہے عالمی پیمانے پر دنیاوی معاملات میں کہنے کی، تو پھر ہم سے بڑا مجاہد کوئی نہیں۔ کشتے کے پشتے پلٹ دیتے ہم، صفے کی صفے پلٹ دیتے ہم، سوشل میڈیا کے میدان جنگ میں پہلی صف میں کھڑے رہتے ہیں۔ ہمارے کامنٹس چیک کیجئے، ہمارے شیئرز چیک کیجئے، ہمارے لائکس چیک کیجئے، اور زبردست فلسفیانہ باتیں چیک کیجئے، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ اس معاملے میں شریعت کی تعلیمات کیا ہے، جہاد کی افضلیت کیا ہے۔ آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ میں کسی چیز سے انکار کر رہا ہوں۔ آپ کا فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ آج کے خطبے کا موضوع یہ ہے کہ میرا اور آپ کا مزاج کس قدر بدل چکا ہے، ایک الگ ہی رویہ بن چکا ہے ہمارا، کہ ہم جس چیز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ایک ایسی جگہ کے لیے عالمی پیمانے پر جہاں ہمارا کوئی عمل دخل ہے نہیں، سوائے دعاؤں کے ہم کچھ نہیں کر سکتے،
یا پھر جو ہے اگر آپ بائیکاٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایفیکٹیو ہے، وہ کر سکتے ہیں، یا کہیں پر کسی صحیح پلیٹ فارم پر اگر آپ کو آواز اٹھانے کا موقع ملے وہاں آپ آواز اٹھاتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، امپیکٹفل ہے۔ لیکن جو ہم بیجا ایک دوسرے کے خلاف جو چیزیں کر رہے ہیں اور آوازیں اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جہاں وہی صورتحال ہے، وہی مناظر ہے، وہی ظلم کے جو ہے کینوس ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، تو پھر ہمارے جو ہے برش سے، ہمارے قلم سے ایک چھیٹا بھی نہیں نکلتا، ہماری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی گئی ہیں کہ میں اور آپ، ہمارا سٹینڈرڈ جو ہے نا بہت بدل چکا ہے۔ ہم جس ظلم کے خلاف دور کی گلی کو دیکھ کر پکارتے ہیں، ہم اپنی گلی میں اسی ظلم کے مالک ہم ہی ظالم ہیں۔ یا تو ہم ظلم کرتے ہیں یا ہم ظلم پر چپ رہتے ہیں۔ کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے، کوئی کسی کا حق مار رہا ہے، کوئی کسی کی نوکری چھین رہا ہے، کوئی کسی کا قرضہ لے کے بھاگ گیا ہے، کوئی کسی کی جو ہے بچیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ خاندان میں ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کی جو ہے معصوم عزتوں پر، دامن پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ ہماری زبانیں خاموش رہتی ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر میں اور آپ اسے بہت چٹپٹا جو ہے مزیدار ٹاپک سمجھ کر بیٹھ کر جو ہے ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا ایسا ہوا، اچھا ویسا ہوا، انہیں اس کے ساتھ ویسا گئی، انہیں وہاں گئی، انہیں اس کے ساتھ گئی، اچھا اس کے فون میں یہ تھا۔ مجھے اور آپ کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میں اور آپ وہاں بیٹھ کر شاید کسی کی زندگی کا خون نہیں کر رہے ہیں، لیکن کسی کے کردار کا ضرور خون کر رہے ہیں، کسی کا کیریکٹر اساسینیشن ہماری زبانوں سے ضرور ہو رہا ہے۔ تو یہ جو میرے اور آپ کے اندر، ہم سب کے اندر عام طور پر یہی حال ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان سارے معاملات کے اندر کوئی جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے۔ آپ سے دشمنی ہے تو مجھے بس موقع چاہیے، اسی بات پر جو ہے میں ایک جھوٹی خبر پھیلا دوں گا۔ ملکوں کو ملکوں سے، اداروں کو اداروں سے، مسلکوں کو مسلکوں سے، جماعتوں کو جماعتوں سے، ان سارے موقع کو ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے یوز کر رہا ہے۔ بس کسی کو سچی ہمدردی نظر نہیں آتی، بس ایک کوئی جھوٹی خبر کسی کے بارے میں پھیلا دے، اور وہ آدمی اگر میرا مخالف ہو تو بس میں وہاں چڑھ دوڑوں گا، کفر کے تانے، فتوے دوں گا، بدعت دوں گا، خارجی کہوں گا، اور پتہ نہیں طاغوت بنا دوں گا اسے۔ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے ما عبد من دون اللہ، یعنی جس کی اللہ کے مقابلے میں جو ہے عبادت کی جائے، وہاں لے جا کر کھڑا کر دیتے۔ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے فرشتہ بنا دیتے ہیں، اس کی ہر غلطی معاف، 7 خون معاف، اور اگر ہم کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو اسے شیطان سے بھی بدتر بنا کے رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر انصاف نہیں ہے۔ قرآن نے کہا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہا تمہارے کسی قوم کی تمہارے ساتھ دشمنی تمہیں نا انصافی پر جو ہے آمادہ نہ کرے۔ کوئی دو لوگوں کی بات آپ کے سامنے آئے، ایک آدمی آپ کا دشمن بھی ہو، آپ کا مخالف بھی ہو، تو بھی آپ کو یہ سوچنا پڑے گا بحیثیت مسلمان کیا یہ بات سچی ہے، کیا یہ خبر درست ہے۔ اب دیکھیے، آپ کو ایک خبر ڈالیے، اب سعودی عرب کی خبر ڈالیے، آ جائیں گے پورے لوگ۔ اب ترکی کی خبر ڈالیے، ادھر سے آ جائیں گے دوسرے لوگ۔ اللہ کا نبی ہمیں سکھا کر گیا کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور میرا طریقہ سنت یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس پر زندگی گزار لو۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس پر زندگی گزارو گے تو کبھی ہلاک نہیں ہوگے۔ ہم نے کیا کیا؟ پوری 1400 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہم نے دامن پکڑ لیے۔ کسی نے شخصیات کا دامن پکڑا، کسی نے فقہا کا دامن پکڑا، کسی نے ائمہ کا دامن پکڑا، پھر کسی نے آگے جا کے پیروں کا، ان کا، ملوں کا، مجاہدوں کا، مولویوں کا، اماموں کا، سب نے اپنے دامن پکڑ لیے، اور سب نے اپنی اپنی دیو اینٹ کی مسجد بنا لی، اور سب بیٹھے ہوئے اسی کے ساتھ۔ اس بات کا پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں، پھر بھی ہم اس کی جو ہے توجیہ پیش کریں گے، تعویل کریں گے، اسی کی منمانی کریں گے، اور اسی کو آگے سچ بنانے کی کوشش کریں گے۔ مسیلمہ کذاب جو تھا، اس نے اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی جو نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ اس کے قبیلے کے لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں یہ جھوٹا ہے، لیکن بات یہ کہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، تو کس کا ساتھ دیں گے؟ اپنے قبیلے کا ساتھ دیں۔ تو یہ جو مزاج ہمارے اندر بھی آ چکا ہے کہ ہم جو ہے اپنی غلطی ماننا نہیں چاہتے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ماننا نہیں چاہتے، البتہ دوسروں کی غلطی اگر مل جائے تو پھر اسے سرے بازار لے کر اڑیں گے پھریں گے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں میرے بھائی، ان ساری چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے، ان ساری چیزوں کی فکری تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہوتی رہیں گی، لیکن ہمارے سوچنے کا انداز، ہمارے بولنے کا انداز، آپ دیکھیے جب کسی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے، عام آدمی کو چھوڑیے، عوام کو چھوڑ دیجئے،
پڑھے لکھے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو تڑاہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تانے دیتے ہیں، ایک دوسرے جس ایشو پہ بات کر رہے ہیں، جس مسئلے پہ وہ بات کر رہے ہیں، وہ نفس مسئلہ بات چھوڑ کر وہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، ایک دوسرے کی نیتوں پہ حملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جتنی احادیث منافقین کے بارے میں ہیں وہ ساری کے ساری آپ کے اوپر جو ہے فٹ کر دی جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے جتنی احادیث کسی بری قوم کے بارے میں وہ آپ کے اوپر فٹ کر دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا آپ سے جھگڑا ہے، تو میں کیا کروں گا، آپ کو جب تک برا نہیں بنا دوں گا جب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ہمارے پاس وہ لوگ مفقود ہو چکے ہیں، بہت کم اللہ کے ایسے سلجھے ہوئے سنجیدہ مزاج عالمانہ روش رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب وہ اختلاف کرتے ہیں تو جس مسئلے میں بات ہو رہی ہے اسی مسئلے پہ بات کرتے ہیں، اور بات بہت سلیقے کے ساتھ جس طرح شروع کرتے ہیں اسی سلیقے کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اختلاف باقی رہ جائے، ہو سکتا ہے کہ میرا جو موقف ہے آپ کے سٹینڈ سے الگ ہو، اور آپ کا جو موقف ہے وہ میرے موقف سے الگ ہو، میرا دیکھنے کا نظریہ کچھ اور ہو، میرا سوچنے کا نظریہ کچھ اور ہو، آپ میں اور مجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اس بات پر جب گفتگو کی ہے تو کتنے سلیقے کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور جب ہم وہ بات ختم کر کے جا رہے ہیں تو ہم دشمن بن کر جا رہے ہیں، یا پھر کسی ایک چھوٹے سے معاملے میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ہم نے صرف اسی بات کو اس حد تک محدود رکھا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا کسی ایک اور عالم سے اختلاف ہوا کسی مسئلے پہ، ساری بات چیت اور گفتگو کے بعد، بحث کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو اخوت، ہمارا جو بھائی چارہ ہے اختلاف سے پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہوگا، ویسا ہی رہنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے ایک عالمانہ فاضلانہ انسان کی سوچ، ایسی ہوتی ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ میرے اور آپ کے اندر یہ تربیت ہونی چاہیے۔ ابھی اسی مسجد کے اندر اگر ہم نکال لیں تو آپ کو پتا ہے ہم سب الگ الگ سوچ رکھنے والے، الگ الگ افکار رکھنے والے لوگ، لیکن کس چیز نے مجھ کو اور آپ کو متحد اور جوڑ رکھا ہے؟ وہ ہے اللہ کا کلمہ۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں، میں اور آپ ایک دوسرے کے سپورٹ میں رہیں، میں اور آپ ہمیشہ ایک دوسرے کے دفاع میں لگے رہیں؟ کیا اللہ کا کلمہ کافی نہیں ہے؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہا یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اتنا بڑا تناور گھنا درخت ہے کہ اس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں پیوست ہیں، اور اس کی جو ٹہنیاں ہیں، ڈالیاں ہیں، وہ آسمان کی وسعتوں میں، بلندیوں میں گم ہے۔ اور یہ ایک کلمہ جو ہے مجھ کو اور آپ کو جوڑ نہیں پا رہا ہے۔ کیوں نہیں جوڑ پا رہا ہے؟ کلمے کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے، کیونکہ ہم نبوی انداز سے آشنا نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک آتا ہے آدمی، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ فلاں آدمی آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، معاشرے کا، سوسائٹی کا بہت برا آدمی آ چکا ہے۔ خیر وہ ملاقات کرتے ہیں، آپ بات چیت ہوتی ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا آپ نے تو ابھی کہا تھا بہت برا آدمی ہے، لیکن بات کی تو اتنے پیار بھرے انداز میں، اپنے اسی اسلوب میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائشہ متی وجدتنی فاحشہ، کہا عائشہ تم نے کب مجھے بد زبان پایا، کب مجھے بد سلیقہ پایا، کب مجھے یاوہ گو پایا، کب مجھے بیہودہ گفتگو کرنے والا پایا؟ میں تو ہر ایک کے ساتھ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو بہت اچھے سے پیش آتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ ہم، میں اور آپ اس نبی کے اسلوب، لہجے، زبان اور طریقے کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ذرا سا ایک چھوٹا سا اختلاف، چاہے وہ ہمارے آپس کے معاملات میں ہو، خاندان کے معاملات میں ہو، یا پھر اسی طرح کے جو ہے عالمی ایشوز پر ہو، ہم اور آپ کہاں ایک دوسرے کو لے جا کے پھینک دیتے؟ اس سوچ، اس فکر کی جو ہے نا تربیت کی ضرورت ہے مجھ کو اور آپ کو، طلبہ علم کو بھی، علماء کو بھی، عوام کو بھی، خواص کو بھی، اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ذرا کسی بات پر کچھ لکھا، ایک صاحب نے لکھ دیا، آ گئے نمک حلالی کرنے، پڑھے لکھے لوگ، عالم لوگ، جواباً عرض کیا کہ یہ جو آپ نے اسلوب استعمال کیا ہے یہ اسلوب جو ہے اہل علم کو زیب نہیں دیتا۔ اگر آپ کو کسی بات سے اختلاف ہے لکھیے، اس ایشو پر، اس مسئلے پہ بات کیجیے۔ پڑھنے والے جو بھی ہوں گے، رائٹر کیا کرتا ہے اپنی بات لکھتا ہے، رکھ دیتا ہے۔ اب جو قارئین ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں، ریڈرز، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے، باقی اور اللہ پر۔ اور لکھنے والا اپنا ضمیر اپنی سطور میں، اپنی لائنز میں حوالے کر کے اللہ کے سپرد کر دیتا۔ ہم نے کیا کیا؟ جب تک ہم ایک دوسرے کو جو ہے رگڑ نہیں دیں گے اور ایک دوسرے کو جو ہے اسلام کے دائرے سے باہر نہیں کریں گے تب تک ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ یہ جو مزاج ہے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ان ساری بکھری ہوئی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان ساری چیزوں کا مطلب، مقصود اور مدعا یہ ہے
کہ دیکھیے میرے بھائی، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ جو ہم صاف ستھرا لباس پہن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، میرے اور آپ کی سوچ بھی اتنی ہی صاف ستھری اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یقیناً مجھے اور آپ کو پتہ ہے نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، رات میں سوتے وقت جب بستر آپ جو ہے دعائیں کون سی پڑھ کے سونی ہے، جب صبح اٹھیں تو کون سی دعا پڑھ کے اٹھنا ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو کیسے جانا ہے، کیسے پاکی صفائی اور طہارت کا جو ہے نظام ہمارے پاس کام کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سوچنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے؟ کبھی کوئی خبر آئے، کسی ایک اللہ کے بندے کو توفیق نہیں ہوتی کہ پوچھے کتنی سچی خبر ہے، اس خبر کا سورس کیا ہے۔ ائمہ حرم کے ائمہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں جو ہے، جھوٹی جھوٹی خبریں، مختلف کلپس کو جو ہے مرج کر کے جو ہے ایڈیٹنگ کر کے پیش کی جاتی ہیں، اب لگائے ہر آدمی سب کے بارے میں جو ہے بولنے کی۔ ایک معمولی مسلمان، آپ کی ایک معمولی مسلمان کی عزت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے پاس ایک مسلمان کی عزت و آبرو بہت بڑی چیز ہے، آپ کی اور میری عزت بھی اللہ کے پاس بہت بڑی چیز۔ لیکن ہم ایک دوسرے کی عزتوں کا دفاع اور ڈیفینڈ نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، مان لیجئے آپ کی کوئی بات، کوئی خبر میرے پاس آ گئی تو اس کے بعد میں کیا کروں گا، یہ نہیں پوچھوں گا کیا یہ بات سچ ہے، ارے بھائی آپ کیوں بول رہے ہو، جب تک بات سچ نہ ہو تب تک آپ مت بولو۔ نہیں، قرآن نے سکھایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی خبر آئے تو تحقیق کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، خبر ہمارے چونکہ مخالف کی ہے، اب تحقیق کی کیا ضرورت ہے، اب تو اور شور مچانے کی ضرورت ہے۔ پھر کہا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم کتنے سچے ہوں گے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے ترازو میں ہم اپنے آپ کو تولنے لگے، نہ ہم سچے، نہ ہماری بات سچی، نہ ہمارے اخبار سچے، اور ہم کسی اور کا آگے بڑھ کے دفاع کیا کریں گے؟ ہم خود ہی جو ہے آگے پھیلانے کی چکر میں۔ دوسری بات، یہ جو بری خبریں پھیلائی جاتی ہیں، جو جتنی بھی چیزیں پھیلا جاتی ہیں، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ قرآن نے اسے ارجاف کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب باہر جاتے جنگوں پر، سریوں پہ، غزوات میں، تو ایک منافقین کا ایک طبقہ ہوتا جو بری بری خبریں پھیلاتا۔ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، مسلمان ہار گئے، بہت برا ہو گیا۔ جو یہ صرف بری بری خبریں پھیلانے، فتنے والی خبریں جو پھیلانے کا ذمہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن نے کہا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، یہ جو مدینہ شہر کے اندر جو مرجف ہیں، بری خبریں پھیلانا جن کا کام ہوتا ہے، فتنے والی باتیں پھیلانا جن کا کام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر بھی عام طور پر ہم ان باتوں پر کچھ ڈسکس نہیں کرتے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکلف اور ذمہ دار بنایا ہے۔ البتہ جو فتنے ہوتے ہیں یا پھر ایسی چیزیں جن میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، بس اسی باتوں کو لے کر وہی مسائل، وہی باتیں، وہی ڈسکشن ہمارے درمیان صبح و شام چلتا رہتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے قریب ہیں، جو دین سے دور ہیں ان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، جو دین سے دور ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو دین سے قریب ہیں، دیندار گھرانے کے ہیں، اپنے آپ کو دین سے منسوب کرتے ہیں، ان کا صبح و شام بسا اوقات یہ کام ہوتا ہے کہ بس یہی ایک ریپیٹ موڈ پہ چلایا جائے۔ اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ اس چیز سے کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، اور اس سے جن جن کمزور دماغوں، کمزور دلوں پر جو اثر پڑنا چاہیے وہ اثر پڑتا ہے، ہمتیں پست ہوتی ہے، مایوسی پھیل جاتی ہے، اور سب سے زیادہ اگر اس فتنے کا کوئی شکار ہونے والا ہو تو اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی عزتیں اس میں انوالو ہوتی ہیں، اور انسان جس قدر بولتا جاتا ہے اس قدر گناہ کماتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ لوگوں کی عزتیں اچھالی جائیں۔ تو لہٰذا ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو جس طرح ہم اپنے حق میں وکیل بنتے ہیں، دوسروں کے حق میں بھی وکیل بننے کی کوشش کریں۔ مجھے اور آپ کو کسی کا جج نہیں بنایا گیا ہے، مجھے اور آپ کو کسی کا ایمان ناپنے والا اور کسی کے ایمان کو جو ہے ترازو میں تولنے والا نہیں بنایا گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو ایک صف میں جس طرح ہم کھڑے ہو رہے ہیں اسی طرح متحد اور اسی طرح متفق اور ایک ساتھ کام کرنے والا، ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والا، یہی اللہ کے پاس ایکسپیکٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ یہ ہماری عبادتیں ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہوں۔ یہ جو نظام بنایا گیا ہے اجتماعیت کا، اللہ اکبر کہنے کے بعد پوری جماعت نہ پہلے نہ بعد میں ایک ساتھ جس طرح اللہ اکبر کہتی ہے امام کے فوراً بعد، یہ سسٹم بتلاتا ہے کہ مسلمان کو ویسے ہی رہنا ہے۔ جس طرح وہ رکوع ایک ساتھ کرتے ہیں، جس طرح وہ سجود ایک ساتھ کرتے ہیں، جس طرح وہ سلام ایک ساتھ پھیرتے ہیں،
اس کا اس سسٹم مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے، یہ عبادتوں کا سسٹم بھی، کہ مجھ کو اور آپ کو ایک ساتھ رہنا ہے۔ بعض معاملات میں مجھ میں اور آپ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کی بدولت میں آپ کو گالی نہیں دوں گا، میں آپ پہ الزام نہیں لگاؤں گا، میں آپ کی جو ہے ذاتیات اور آپ کے پرسنل معاملات ڈسکس نہیں کروں گا، میں آپ کی نیتوں پر اور آپ کے ایمان پر حملہ نہیں کروں گا۔ یہی سکھلایا گا، یہ اسلوب نبوی ہے۔ مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ان معاملات میں کیسی رہا کرتی تھی، اللہ کے نبی اپنے مخالفوں سے کیسے پیش آتے، اللہ کے نبی اختلاف کے مواقع پہ کیسے پیش آتے، اللہ کے نبی اپنے دشمنوں سے کیسے پیش آتے، یہ ساری باتوں کا مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ ورنہ یاد رکھیے، ہم سب کے فالوور ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے فالوور نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم امت محمدیہ ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے فالوور ہونا چاہتے ہیں، تو میری زبان اللہ کے نبی کی جیسی ہو، میرا لہجہ اللہ کے نبی کے جیسا ہو، میری سوچ اللہ کے نبی کی جیسی ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دوسری بات، یہ جو جتنا بھی ظلم ستم مسلمانوں پر ایسا مسلمانوں پر ویسا جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے۔ آج جو مظلوم ہے، آج جو کمزور ہے، اس کی پوزیشن کل بدل سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ ظالم اور طاقتور جب بہت زیادہ اپنے طاقت کے نشے میں ظلم روا رکھتا ہے، تو پھر اس کی جو ہے اس کے زوال کا وقت بھی آتا ہے۔ پھر تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ 100 سال 400 سال 1000 سال 2000 سال کے بعد لوگوں کی پوزیشنز بدل جاتی ہیں۔ یہ آپ کو تاریخ میں ہی دیکھنے کو ملے گا کہ ایک طرف یہ لوگ حاکم تھے، اب وہ محکوم ہو چکے ہیں، اور جو کل محکوم تھا وہ آج حاکم بن چکا ہے۔ بالکل اسی طرح آنے والا وقت بھی جو ہے پوزیشن بدلے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، جب ہم بات کر رہے ہیں تربیت کی، مان لیجئے آج آپ کمزور ہیں، کل اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ کیا کریں گے؟ جس طرح کل طاقتور نے ظلم روا رکھا تھا، کیا ہم بھی ظلم کریں گے؟ کیا ہم بھی بدلے لیں گے؟ نہیں۔ تو تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے القدس فلسطین کو فتح کیا، مسجد اقصی کو آزاد کیا، پھر کئی صدیوں کے بعد جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے فلسطین عیسائیوں کے ہاتھوں میں آیا، اور جب انہوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے اس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے کہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ گھوڑوں کے جو پیر ہوتے ہیں، جو سم ہوتے ہیں، وہ پورے کے پورے جو ہے خون میں ڈوب چکے تھے، کیونکہ پوری شہر کے اندر مسلمانوں کو اتنا جو ہے قتل عام کیا گیا۔ پھر کئی صدیوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی مسجد اقصی کو آزاد کروایا اور فتح حاصل کی، اور پھر اس وقت بھی مورخین نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اور انصاف پسند غیر مسلم تاریخ نگار بھی لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قلعے کے دروازے، شہر کے دروازے کھول دیے اور کہا سارے جتنے بھی عام لوگ ہیں، جتنے بھی سیولینس ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، سب کے سب یہاں سے جا سکتے ہیں جنہیں بھی جانا ہے۔ کسی پہ ظلم نہیں، کسی پہ ستم نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دی گئی، اور اس بات کا اعتراف غیر مسلمین بھی کرتے ہیں۔ تو مجھ کو اور آپ کو سمجھنا یہ بھی ہوگا کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی طاقت دی، ہمیں بھی اختیار دیا، چاہے وہ حکومتی معاملات میں ہو یا پھر آپ کی اپنی انفرادی زندگی میں، جب آپ کے خاندان میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ پر ظلم رکھا ہوگا، آپ کے والدین پہ ظلم و جور برپا کیا ہوگا، مان لیجئے کہ کچھ صدیوں کے بعد، کچھ دہائیوں کے بعد، چند سالوں کے بعد حالات پلٹ گئے، پوزیشنز بدل گئیں، اللہ نے آج آپ کو اختیار اور طاقت دیا، تو پھر میں اور آپ کیا کریں گے؟ اس کا بدلہ لینے جائیں گے، یا پھر میں اور آپ انصاف کا دامن تھامے رہیں گے؟ اسی چیز کی جو ہے مجھ کو اور آپ کو سبق شریعت دیتی ہے، اور اسی چیز کے بارے میں مجھ کو اور آپ کو سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے موضوعات اور ساری باتوں کو چھوڑ کر میں نے یہ چیز کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ جو انسان کا ذہن اور دماغ ہے، یہاں پر انسان کی سوچ اور فکر یہاں پہ بنتی ڈھلتی ہے۔ سوچتا جو انسان ہے وہی کرتا، وہی بولتا ہے۔ میرے اور آپ کے سوچنے کا انداز بدلنا ضروری ہے۔ جب ہمارے سوچنے کا انداز بدلے گا تو انسان کی شخصیت بدلے گی، اور یہی چاہیے۔ یہ جتنے نوجوان آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، جب تک ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے جن کا سایہ ہم پر ہے، ہمارے علماء بھی، ہمارے دانشور بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی، قوم کے جو ایسٹ ہیں، یہ لوگ جب تک ہماری اور ان نوجوانوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، تب تک ہم جو ہے آپ کا آنے والا ہمارا جو کل ہے وہ روشن نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں تھوڑا وقت آپ کا زیادہ لے رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عام دربار میں اپنے صحابہ کے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے کہا، تمنو، اپنی اپنی کوئی ایک خواہش بتاؤ۔
صحابہ کرام تھے اللہ عمر کے ساتھی یقیناً. کسی نے کہا کہ یہ پورے کمرے کے اندر جو ہے سونے جواہرات مجھے مل جائیں اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، یہ میری خواہش ہے. ان کی خواہشیں ایسی تھی، دنیا مانگی تو بھی اللہ کے لیے. ہر ایک نے اپنی اپنی خواہش مانگی، اپنی اپنی خواہش ظاہر کی. تو حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کی امیر المومنین کیا خواہش ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک دو صحابی کا نام لے کر کہا، ابو عبیدہ اور سالم مولا ابی حذیفہ، یہ دو صحابی جیسے میرے پاس مردان حر ہوں، ایسے نوجوان میرے پاس ہوں جن کو لے کر میں اللہ کا دین پوری اس کائنات میں، پوری انسانیت میں پھیلا سکوں. حضرت عمر کی دور اندیشی پوری تاریخ میں مشہور ہے. یاد رکھیے حضرت عمر جیسا انسان، ان کی سوچ یہ تھی کہ مجھ کو اور آپ کو بلڈنگ بنانا ہے، بڑی زبردست عالیشان مسجدیں بنانا ہے، بڑے زبردست جو ہے جماعتوں کی جو ہے دفاتر بنانا، آفیسز بنانا ہے. نہیں، ان کی سوچ یہ تھی کہ ہمیں انسان تیار کرنا ہے، ہمیں مسلمان تیار کرنا ہے، ہمیں افراد تیار کرنا ہے، ہمیں افراد پر محنت کرنی ہے. جو نوجوان ہمارے پاس ہے ان نوجوانوں کی تربیت پر ہمارا ٹائم، ہمارا وقت، ہماری انرجی، ہماری صلاحیتیں صرف ہونی چاہیے تاکہ یہ ایک روشن مستقبل کے لیے کچھ کر سکے. اور یہ کب کر سکیں گے؟ جب یہاں پر صحیح چیزیں فیڈ کی جائیں. ہمارے پاس جتنی ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں جذبات پر مبنی چیزیں ہیں، غلط خبروں پہ مبنی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنے والی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کو جج کرنے والی چیزیں. ہر آدمی ایک دوسرے کے ایمان کو لیے پھرا، کسی کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے. یہ سارا کا سارا علم جو مجھ کو اور آپ کو مل رہا ہے مسجدوں کے اندر، دروس کے اندر، کسی کام کا نہیں اگر اس علم کے ساتھ، اس تعلیم کے ساتھ اگر ہماری صحیح تربیت نہ ہو. اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کو میں نے خطبے کے شروع میں کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ کے نبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ اور ان کی تربیت کیا کرتے تھے. لہٰذا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کی روشنی میں ہم اور آپ اپنی اپنی تربیت کریں، اپنا کردار بنائیں، اپنا کردار سنواریں، اپنے سوچنے کا انداز بدلیں. بدلو سوچ، بدلو زندگی. جب میں اور آپ نبوی سوچ کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالیں گے ہماری زندگیاں یقینی معنوں میں بدلیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ وقت آپ کا زیادہ لیا ہے، معذرت خواہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوقات میں، عمر میں، زندگی میں، مال میں، آل اولاد میں، آپ کے خاندان میں اور آپ کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو بہتر سے بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ میرے اور آپ کے دلوں کی گندگیوں کو، آلودگیوں کو، آلائشوں کو صاف کرے، میری اور آپ کی نیتوں کو صاف فرمائے. مجھ میں اور آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد و اتفاق پیدا کرے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ہی فیصلہ کرنے والی چیز ہو، وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کا طریقہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باتیں کہیں گئی اسے قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.